لهم جزا الله تعالى عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله بسم الله الرحمن الرحیم. کل ہم نے افعال ناقصہ کا بیان پڑھا تھا. آج ہم ما والا مشابہ بلیسا کا بیان پڑھیں گے. ابھی اس کی تعریف بھی آئے گی. الدرس الثامن والستون 68واں سبق. ما والا مشابہ بلیسا. ما اور لا، واو کے معنی اور، ما اور لا جو مشابہ ہیں، جو لیسا کی طرح ہیں. لیسا کی طرح ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات ابھی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آئے گی. تو دو حروف ہیں یہ، ما اور لا، جو لیسا کے مشابہ ہیں. لیسا کا عمل اور لیسا کیا چیز ہے، یہ گفتگو کل گزر چکی ہے کہ افعال ناقصہ میں سے ہے. اس کا عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے دیگر افعال ناقصہ کی طرح، اور پھر جملہ اسمیہ کے پہلے جز یعنی مبتدا کو یہ مرفوع ہی رکھتا ہے، مبتدا میں کوئی عمل نہیں کرتا. البتہ جو خبر ہے یعنی جملہ اسمیہ کا دوسرا جز، یہ اس کے رفع کو نصب سے بدل دیتا ہے. جیسے کل آیا تھا لیس زید قائما. اب زید قائم یہ ایک جملہ ہے، مبتدا اور خبر ہے. زید مبتدا ہے اور قائم خبر ہے، لیکن اس پر ہم نے لیسا داخل کیا جو کہ افعال ناقصہ میں سے ہے. اس لیسا کے داخل ہونے کی وجہ سے اب یہ جملہ ہوا لیس زید قائما. قائمن کی بجائے وہ قائمن ہو گیا. اور ترکیب میں ہم کیا کہیں گے؟ لیسا فعل ناقص ہے، زیدن اس کا اسم بنے گا جو کہ ابھی تک مبتدا تھا، اور قائمن لیسا کی خبر بنے گی. تو اس طرح سے یہ جملہ فعلیہ ناقصہ ہو جائے گا. تو بعینہ اسی لیسا کی طرح یعنی افعال ناقصہ کی طرح ما اور لا بھی عمل کرتے ہیں. اسی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے ما ولا مشابہ ولیسا. واو کے معنی اور، یعنی ما اور لا جو کہ لیسا کے مشابہ ہیں عمل کے سلسلے میں. اب کیا ہے وہ ما اور لا؟ وہ ما اور لا ہیں، یعنی ما ولا مشابہ ولیسا، وہ ما اور لا ہیں جو نفی کا فائدہ دیتے ہیں. لیسا کی طرح کس کا فائدہ دیتے ہیں؟ نفی کا. انہیں مشابہ بلیسا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی لیسا فعل ناقص کی طرح، لیسا فعل ناقص کی طرح جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں. یعنی جس طرح سے افعال ناقصہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں، اسی طرح سے یہ ما اور لا بھی جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں. اور داخل ہونے کے بعد یہ بھی نفی کا فائدہ دیتے ہیں. ما بھی نفی کا فائدہ دے گا اور لا بھی نفی کا فائدہ دے گا. تو یہ دو لفظ ہیں. ان دونوں کا عمل کیا ہے؟ عمل بالکل لیسا کی طرح ہے، افعال ناقصہ کی طرح ہے. یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں. جملہ اسمیہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی مبتدا اور خبر جس کا پہلا جز اسم ہو اس کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے، جسے ہم بالفاظ دیگر مبتدا اور خبر کہتے ہیں. تو مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، لیکن افعال ناقصہ کے داخل ہونے کی وجہ سے مبتدا اب افعال ناقصہ کا اس فعل ناقص کا اسم بن جاتا ہے، اور خبر فعل ناقص کی خبر بن جاتی ہے اور منصوب ہو جاتی ہے. تو بعینہ یہی عمل ہے ما اور لا کا. یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہو کر اپنے اسم یعنی مبتدا کو، اصل میں وہ مبتدا تھا اب ان کا اسم ہو گیا، اپنے اسم کو رفع اور اپنی خبر یعنی مبتدا کی خبر کو، یعنی جملہ اسمیہ کے دوسرے جز جو کہ خبر تھی، تو اس کی خبر کو جو کہ مرفوع تھی ابھی تک، اس کو نصب سے بدل دیتے ہیں، اس کو منصوب بنا دیتے ہیں اور اپنی خبر کو نصب دیتے ہیں یعنی زبر دیتے ہیں. جیسے مثال آپ کے سامنے آئے گی، جیسے لا رجل افضل منک. اب دیکھیے لا یہ مشابہ ولیسا ہے جو نفی کے لیے آیا ہے. لا رجل، رجل کے معنی آدمی، افضل منک آپ سے بہتر. ترجمہ ہوا لا رجل افضل منک، کوئی آدمی آپ سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے، کوئی آدمی آپ سے بہتر نہیں ہے. تو لا نے نہیں کا فائدہ دیا. ٹھیک، ایک تو اس نے نفی کا فائدہ دیا. دوسری چیز یہ ہوئی، ابھی تک تھا یہ جملہ لا کے داخل ہونے سے پہلے رجل افضل منک، آدمی آپ سے افضل ہے، کوئی آدمی آپ سے افضل ہے. اب لا کے داخل ہونے کی وجہ سے رجل تو رجل ہی رہا، البتہ افضل جو کہ ابھی تک افضلو تھا خبر ہونے کی وجہ سے اب وہ افضلا ہو گیا، یعنی اس کے لام کا پیش زبر سے بدل گیا. یہ لا نے عمل کیا.
تو لا جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے، اپنے اسم کو مرفوع ہی رکھتا ہے، اور اپنی خبر کو جو کہ مبتدا کا جملہ اسمیہ کا دوسرا جز ہوتا ہے اس کے پیش کو زبر سے بدل دیتا ہے۔ مثال سے آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے، لا رجل افضل منکا، آپ سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے۔ دوسرا لفظ تھا ما زید قائما، اب دیکھیے ما کے داخل ہونے سے پہلے یہ تھا زید قائم، قائمن کے بجائے تھا زید قائم، زید کھڑا ہے، مبتدا اور خبر، زید مبتدا قائم خبر۔ لیکن ما مشابہ بلیسا کے لگنے کی وجہ سے کیا ہوا، زید اس کا اسم ہو گیا اور قائمن خبر ہو گیا، تو قائمن کے بجائے کیا بن گیا، وہ قائمن۔ تو معلوم ہوا آپ کو لا اور ما جو لیسا کے مشابہ ہوں وہ دو کام کرتے ہیں۔ پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ مثبت کو منفی بنا دیتے ہیں، جملہ جو ابھی تک مثبت تھا اس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جا رہا تھا، اب اس کو منفی سے بدل دیا کہ اب اس میں ہو گیا نہ ہونا یا نہ کرنا پایا گیا۔ جیسے پہلے تھا زید قائم، زید کھڑا ہے، یعنی زید کا کھڑا ہونا معلوم ہو رہا تھا، تو اس کو ہم مثبت کہیں گے۔ لیکن جب ما داخل ہو گیا تو ما کے بعد ہو گیا زید کھڑا نہیں ہے، اب اس نے منفی کا فائدہ دے دیا، یعنی نہ کھڑا ہونا پایا گیا۔ تو ما اور لا کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ یہ مثبت کو منفی سے بدل دیتے ہیں۔ دوسرا کام ان کا یہ ہے کہ یہ افعال ناقصہ کی طرح عمل کرتے ہیں کہ اپنے اسم کو مرفوع، اس کے رفع کو برقرار رکھتے ہیں، لیکن اپنی خبر کو یہ منصوب بنا دیتے ہیں۔ دونوں مثالوں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ لا کی ایک اور قسم ہے جس کو لا نفی جنس کہا جاتا ہے، پوری جنس کی نفی کے لیے لا آ گیا۔ جنس یعنی اس چیز سے متعلق جتنی قسمیں ہو سکتی تھی، اس کے جتنے افراد ہیں تمام افراد کی نفی کر دی، اس کو لائے نفی جنس کہا جاتا ہے۔ لائے نفی جنس وہ لا جو بالکل جنس ہی کی نفی کر دے، مجموعے کی نفی کر دے۔ مثلا اب سب سے پہلے سمجھیے کہ لائے نفی جنس کیا ہے۔ لائے نفی جنس وہ لا ہے جو نکرہ پر داخل ہو کر، یہ اس میں نکرہ پہ داخل ہوتی ہے، جو نکرہ پر داخل ہو کر پورے جنس کی نفی کرتا ہے۔ عمل یہ لا جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر اپنے اسم کو نصب، ایک منٹ، اپنے اسم کو نصب، یہ اصلا جو اس کا اسم ہے وہ مبتدا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ مبتدا نکرہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، نکرہ پہ داخل ہو گیا، تو اپنے اسم کو نصب اور اپنی خبر کو جو کہ جملہ اسمیہ کا دوسرا جز ہے اس کو رفع دیتا ہے۔ یہاں میں لکھ دیتا ہوں سہولت کے لیے، اپنے اسم یعنی جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو، جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو، تو اپنے اسم یعنی جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو کیا دیتا ہے، نصب دیتا ہے، اور اپنی خبر یعنی جملہ اسمیہ کے دوسرے جز کو کیا کر دیتا ہے، رفع دیتا ہے، مرفوع بنا دیتا ہے اس کو۔ جیسے لا رجل قائم، کوئی آدمی کھڑا نہیں ہے۔ دیکھیے ایک دو باتیں یہاں غور کرنے کی ہیں۔ سب سے پہلے یہ لفظ تھا رجل قائم، یہ جملہ ایسے تھا رجل قائم، اب اس پر لا داخل ہو گیا، لا نے یہ لا نفی جنس یہ بالکل الٹا عمل کرتا ہے ما ولا مشابہ کے۔ ما ولا مشابہ نے کیا کیا تھا، اپنے اسم کو رفع دیا تھا اور اپنی خبر کو منصوب بنا دیا تھا، لیکن یہ لا نفی جنس اپنے اسم کو منصوب بنا دیتا ہے اور اپنی خبر کو رفع ہی دیتا ہے، اس کو مرفوع ہی باقی رکھتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے لا نفی جنس کا جو اسم ہے اس پر تنوین نہیں آتی، لا رجل قائم نہیں کہیں گے، یہی فرق ہے لائے نفی جنس میں اور لا مشابہ بلیسا میں۔ یہ فرق ہے کہ لا مشابہ بلیسا کے اسم پہ تنوین آئے گی، رجلن ہو جائے گا وہ، ٹھیک، اور اس میں جو ہے اس پر تنوین لائے نفی جنس کے اسم پر تنوین نہیں آئے گی، بلکہ ایک تو وہ منصوب ہو جائے گا اور صرف ایک زبر آئے گا۔ لا رجل قائم، کوئی آدمی کھڑا نہیں۔ اب دیکھیے آپ، آدمی میں بہت سے افراد ہیں، آپ نے کہا کوئی آدمی کھڑا نہیں، بالکل جنس کی آپ نے نفی کر دی۔ مثلا آپ کہیں گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے، ایک تو یہ تھا کہ گھر میں فلاں صاحب نہیں ہے، زید گھر میں نہیں ہے، دوسرا یہ کہا آپ نے گھر میں کوئی آدمی نہیں، یہ جو بالکل آپ نے نفی کر دی اس کو کہتے ہیں جنس کی نفی کرنا، تمام افراد کی نفی آپ نے کر دی کہ گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے۔ یہاں آپ نے کہا لا رجل قائم، کوئی آدمی کھڑا نہیں ہے، بالکل ہی کوئی کھڑا
نہیں ہے. اسی طرح سے دوسری مثال لا طالب فی الفصل، یہ اصل میں تھا طالب فی الفصل، لیکن لا نفی جنس کے داخل ہونے کی وجہ سے طالبن کا جو رفع تھا وہ نصب سے بدل گیا اور تنوین کے بجائے صرف ایک زبر آیا. لا طالب فی الفصل، کوئی طالب علم کلاس میں نہیں ہے. بالکل جنس کی نفی آپ نے کر دی. تو فرق سمجھ گئے ہوں گے آپ. تھوڑا سا فرق، ایک دو فرق یہاں بتا دیے گئے ہیں. فائدہ، لا مشابہ ولیسا اور لائے نفی جنس میں فرق یہ ہے کہ اول مطلق نفی کے لیے آتا ہے، یعنی پہلا مطلق نفی کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر لا رجل فی الدار، آدمی گھر میں نہیں ہے، لا رجل فی الدار. تو لیکن جب لا نفی جنس ہو گیا تو آپ کہیں گے لا رجل فی الدار، بالکل کوئی آدمی گھر میں نہیں ہے. تو پہلا جنس کی نفی کے لیے نہیں آتا، دوسرا جنس کی نفی کے لیے آتا ہے، مکمل نفی کر دیتا ہے. تو لا مشابہ بلیسا اور لا نفی جنس میں پہلا فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے ان میں؟ اول مطلق نفی کے لیے آتا ہے، مطلقاً آپ نے نفی کر دی، اور دوسرا پورے جنس کی نفی کے لیے آتا ہے. جیسا کہ مثالوں سے آپ کو معلوم ہو گیا، لا طالب فی الفصل لا رجل فی الدار، کہ کوئی بھی طالب علم کلاس کے اندر نہیں ہے اور کوئی بھی آدمی گھر کے اندر نہیں ہے. اور دوسرا فرق ان دونوں کے بیچ میں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ لا لائے نفی جنس کا جو اسم ہے وہ منصوب ہوگا اور اس پر تنوین نہیں آئے گی، اور لا مشابہ ولیسا کا جو اسم ہے وہ مرفوع ہوگا. تو یہ ایک دو فرق ان دونوں کے بیچ میں ہے. اور وہ مطلق نفی کے لیے اصل فرق یہی ہے کہ وہ مطلق نفی کے لیے آتا ہے،